اصل ایشو یہ ہے کہ ملک میں پہلے سارے قوانین موجود ہیں، ڈیفامیشن لا موجود ہے اور قوانین موجود ہے، اور پیکا جس حال میں بھی موجود ہے وہ اس وقت موجود ہے جس میں آپ ایف آئی اے کے ذریعے کسی کے بھی خلاف کوئی کارروائی کرنے جا سکتے ہیں۔ ہم کسی قانون کے خلاف نہیں ہیں، قانون بننے چاہیے مگر مشاورت سے بننے چاہیے۔ آپ راتوں رات کالے قوانین بن کے ذبح بندی کرنا شروع کر دیں گے اور میڈیا پہ مکمل طور پر پہلے ہی سینسرشپ لاگو ہے اور مزید سینسرشپ، اور تو پھر پوری کا پورا میڈیا جو ہے وہ آپ بند کر دیں۔ اس ملک میں ضرورت ایک آرڈر جاری کر دیں کہ کسی میڈیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی چینل کی ضرورت ہے، نہ کسی اخبار کی ضرورت ہے۔ ایک بات نہیں سر، میں اسپیسیفکلی پوچھ رہا ہوں کہ کون سی شکوں سے آپ کو اختلاف ہے، ذرا وہ بتا دینا وہ، تاکہ ہم بھی اس پر آواز اٹھائیں۔ آپ ہمارے لیڈر ہیں۔ میں لالا صاحب آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں، چوہی صاحب کے پاس میں حسن کو میں خبر مجھے ایک منٹ دیجیے گا۔ دیکھیں پوری دنیا میں جتنے بھی میڈیا انڈسٹری پہ کام کرنے والے لوگ ہیں یا میڈیا کو سمجھنے والے لوگ ہیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، اس میں اب تک فیک نیوز ڈیفائن نہیں ہو پایا ہے۔ ان لوگوں نے فیک نیوز کو گرے ایریا میں رکھا ہوا ہے۔ اب تک وہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ فیک نیوز کس کو کہا جائے، اور ہمارے یہ اتنے پڑھے لکھے پارلیمنٹیرین ہو گئے کہ ان کو راتوں رات 3 گھنٹے کے اندر ایک قانون انہوں نے وضع کر دیا، اور فیک نیوز پر انہوں نے کسی بھی جرنلسٹ کو یہ 3 سال کے لیے جیل میں ڈال دیں گے۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اگرچہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک میں واقعی جو ہے وہ غلط چیزوں کا رکاؤ ہو، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کا رکاؤ ہو، تو تمام اسٹیک ہولڈرز کو بٹھایا جائے، اس پہ ایک ڈیبیٹ کی جائے۔ راتوں رات یہ قانون منظور نہیں ہو سکتے۔ ہمیں ہفتہ 15 دن کا کوئی ٹائم تو دیں تاکہ ہم اپنے وکلا کی ٹیم کو بٹھائیں، اپنے سینئرز کو بٹھائیں، اس پہ ڈیبیٹ کریں۔ جی لالا صاحب پٹھان وہ جو جی میں وہی بات کر رہا تھا نا کہ وہ ظاہر ہے زیادہ حسن ایوب صاحب وہ زیادہ وہ میرے خیال میں عقل والی بات کرتے ہیں۔ بات یہی ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صحافی یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ قانون ہم اس کے خلاف ہے۔ میں آج افضل بٹ صاحب کو بھی سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قوانین کی ضرورت ہے، سوشل میڈیا کی ریگولیشن کی ضرورت ہے، پر خدا کے واسطے آپ جو میڈیا آرگنائزیشنز کے لوگ ہیں ان سے بات تو کریں، سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ تو لیں۔ چودھری غلام حسین صاحب، سوال یہ نہیں ہے کہ ملک کے اندر قوانین کی ضرورت نہیں ہے، بالکل سوشل میڈیا ایک نیا فینومینن ہے، پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، اور پاکستان کے جو سینئر صحافی ہیں، ہمارے جو لیڈران ہیں، وہ بالکل اس بات کا بالکل اقرار کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کی عزتیں جو ہے اچھالی جاتی ہیں، پر اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ صحافیوں کو آن بورڈ تو لیں۔ فرض کرے آپ کا اس جو پروفیشن کے اندر 30-35 سال کا ایکسپیرینس ہے، 25 سال تو مجھے بھی ہو گئے ہیں، تو آپ ان سے پوچھ تو لیں کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ چوہی صاحب نہیں کسی سے کوئی پوچھنا نہیں ہے۔ جو ابھی لالا اسد پٹھان صاحب نے جو بات کی ہے وہی ہے، وہ ان کو سارے اداروں کو بند کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں کہ جس کو پروجیکٹ کیا جائے۔ تو جب آپ کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں تو ٹیلی ویژن پر پروگراموں کی کیا ضرورت ہے؟ جب ان کو بتانے کو کچھ نہیں ہے تو یہ ٹویٹر اکاؤنٹس وغیرہ کو چلنے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہ کسی چیز کو فیس ہی نہیں کر سکتے تو اخبارات کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے جو کالا قانون اور جو کالے لوگوں کے سامنے اپنے چہرے ہیں ان پر نہ یہ کالے کو اتار سکتے ہیں، نہ لوگوں کو کوئی حقائق بتانے کی ان میں پوزیشن ہے، تو یہ اس سے اور ان سے بدتر سمجھے۔ میں نے 45 ایئرز آف جرنلزم، اس کے بعد بھی آج میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہاں کوئی سچ کو برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ آپ جھوٹ جس کے حق میں جتنا مرضی بولتے رہیں، کوئی ان کو پرابلم نہیں ہے۔ یعنی جس شہر میں جس بازار میں جاتے ہیں اتنی ان کی غلاظت سامنے آ رہی ہے کہ دعائی رب کی، لیکن صرف میڈیا بند کر دو کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری کالک جو ہے لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ بھائی لوگ آپ اب کسی کو کچھ نہیں کر سکیں گے، یہ سزائیں بھی آپ لوگوں کو راستہ نہیں روک سکتے آپ کے، آپ جو مرضی کرتے پھریں، یو کین ناٹ گیٹ اوے ود اٹ۔ بڑی آپ کو غلط فہمی ہے، نہ پہلے لوگوں نے آپ کو ایکسیپٹ کیا نہ کل کریں گے۔ حسن آپ نے سارا قانون پڑھا ہوگا، اس میں آپ کو کوئی بری چیز لگی ہو، آپ سمجھ رہے ہوں کہ حکومت کو اس کو ریویو کرنا چاہیے، یا آپ کو سارا قانون آپ کو اچھا لگا؟ میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز دیکھیں یہ کام جو ہے نا، مین بات تو جو لیڈرز ہیں، دیکھیں اپنی آواز اٹھانا ایک بات ہے، فیصلہ تو میرا بھی وہی ہے جو لالا اسد پٹھان کا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ یہ معاملہ جو ہے کہ وہ لیڈر ان کے ہیں، ان کی پیچھے ہمیں چلنا ہے، لیکن ہم ان سے سوال کریں گے اور یہ ڈیبیٹ ہم نے عوام کو بتانی ہے کہ کچھ اگر ان کے ذہن میں بھی خدشات ہیں تو وہ نکلنے چاہیے۔ دیکھیں لالا، ہوتا اس طرح ہے جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ مغرب میں امریکہ سمیت متعدد میڈیا ہاؤسز، اگر آپ اٹھا کے دیکھیں ڈیٹا،
تو اتنے بھاری بھاری جرمانے ہوئے ہیں غلط بات کرنے کے اوپر کہ ان کی بینکرپسی بھی ہوگی کئیوں کی، اور وہ بھاری جرمانہ غلط خبر کے اوپر ان کو پے کرنا پڑتا ہے، معافی مانگنی پڑتی ہے. لیکن یہاں پر جھوٹی بات کرنے کے بعد ٹھیک ہے پھر لوگ دے گیٹ اوے ود اٹ. تو اس وجہ سے ہمیں بھی قوانین کی ضرورت ہے، اور ہمارے ہی اندر کئی ایسی بھیڑیں ہیں جو اس جو ایک اچھا پیشہ ہے اس کو بدنام کرتے ہیں، یعنی اس کو یعنی لوگوں کو بلیک میل کرنے کا جو ہے وہ ذریعہ بناتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، وہ بھی غلط اور جعلی خبریں لگاتے ہیں، لوگوں کی پوسٹ لگاتے ہیں. اچھا لالا اسد پٹھان، سوال اب آپ سے یہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کی اکراس دا بورڈ ساری جو لیڈرشپ ہے وہ ان کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم نے اس قانون کے خلاف جانا ہے. لائے عمل آپ کا کیا ہے؟ فیوچر کے اندر آپ لوگ اس تحریک کو کس طرح آگے لے کے بڑھیں گے؟ جی خاور، میں پہلے حسن ایوب کے سوال کا جواب تو مختصراً دیتا چلوں کہ ڈیفامیشن لا ہمارے پاس موجود ہے، اس حوالے سے اس کو مزید بہتر کریں، اس کو مزید بہتر کریں بنسبت کوئی نئے کالے قوانین لائیں. اور دوسرا جو ہمیں زیادہ خدشہ ہے، اور یہ خدشہ ہم شدت سے جو محسوس کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا 50 to 60% جو ہمارا پرنٹ میڈیا ہے اور الیکٹرانک میڈیا ہے وہ شفٹ ہو گیا ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ. آنے والے 10 سال کے اندر ٹوٹل کا ٹوٹل شفٹ ہو جائے گا ڈیجیٹل میڈیا پر. اس سے پہلے اس طرح کے کالے قوانین بنائے جا رہے ہیں تاکہ وہ جب ہم سارے کے سارے اس طرف شفٹ ہو جائیں گے تو پھر ہمیں بولنے کی کوئی آزادی نہ ہو، اور ہمارے پر اس طرح کے کالے قوانین پہلے سے ہی موجود ہوں کہ تمام جو ہے وہ میڈیا خاموش تماشائی بنا رہے پاکستان کے عام لوگوں کے لیے. حکمت عملی ہماری یہ ہے کہ آج ہم نے اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اس جدوجہد کا بھرپور طریقے سے آغاز کیا ہے، اور پاکستان کے طول و عرض میں کوئی چھوٹا بڑا پریس کلب نہیں تھا آج پاکستان کا جس کے سامنے سیاہ پرچم لیے ہم نے احتجاج نہیں کیا ہے. یہ ہم نے گورنمنٹ کو پہلا اپنا میسج کنوے کیا ہے. اگرچہ گورنمنٹ مزید چاہتی ہے کہ اس کے لیے پرابلمز کریٹ ہوں، انٹرنیشنلی بھی پرابلمز کریٹ ہوں، پوری دنیا ان پر تنقید کرے کہ میڈیا کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، تو مہربانی کر کے اب بھی وہ ہوش کے ناخن لے. فوری طور پر تمام جو ہماری باڈیز ہیں جس میں پی بی اے ہے، اے پی نی ایس ہے، سی پی نی اے ہے، پی ایف یو جے ہے، ایم اینڈ ہے، ان تمام کو، اور اس کے علاوہ جو ہماری وکلا برادری اور سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کی تنظیمیں ان کو ملائیں بٹھائیں.